میں حدیث نمبر 313 اور حدیث نمبر 314 مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ جی ہاں، سماعت فرمائیے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے منقول حدیث دیگر حوالوں سے بھی منقول کی ہے۔ جی ہاں، تو حضرات گرامی قدر اگلی حدیث سماعت فرمائیے 314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر تحویل قبلہ کی تاریخ، جی ہاں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ تحویل قبلہ کتنی بار ہوا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ تحویل قبلہ ایک مرتبہ ہوا مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز ادا کرنے کو حکم ہوا تو آپ عملاً بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہی حکم برقرار رہا۔ آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز ادا فرماتے رہے، پھر تحویل قبلہ ہو گیا اور آپ نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر جمہور مورخین کے نزدیک تحویل قبلہ 2 بار ہوا۔ مکہ مکرمہ میں استقبال قبلہ کا حکم تھا، جبکہ حضور علیہ السلام عملاً بیک وقت بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ عملاً بیک وقت یعنی کہ تھوڑا سا ایسے ہو کر تاکہ دونوں طرف جو ہے وہ نماز ادا کی جائے۔ ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں یہودی کثیر تعداد میں آباد تھے اور وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ انہیں مؤثر طریقے سے اسلام کی دعوت دینا مقصود تھا کہ ملت ابراہیمی اور یہود کا روحانی سرچشمہ صرف ایک ہے، وہ ہے بیت المقدس۔ علاوہ ازیں یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اسلامی کی مخالفت جب شروع کی تو انہوں نے آپ کے دعوتی پروگرام کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر آپ حق پر ہیں، آپ کا پیغام حق پر ہے اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں تو آپ کا قبلہ ہم سے مختلف ہونا چاہیے، یعنی بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ قبلہ ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحویل قبلہ کا ارادہ فرمایا اور خواہش کا اظہار بھی کیا تاکہ یہودیوں پر اسلام کی حقانیت کا پتہ چل جائے۔ تو عین نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کو حکم دیا ان الفاظ کے ساتھ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ سبحان اللہ۔ بہت ساری حکمتیں ہیں یارو، پہلے اور بعد میں باہر کا، اور حضور علیہ السلام کی عظمت پہ قربان جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ، گویا بیت اللہ مغرب و مشرق روئے زمین کے عین وسط میں واقع ہے، اور اس کے علاوہ بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قبلہ کہ بالکل نیچے ہے۔ جی ہاں، بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔